اور اس وقت معاون خصوصی وزیر اعظم عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس کی ویلیو 20 کروڑ لگوا کے انڈر ویلیو کروا کے اس کا کچھ حصہ 20% سرکاری خزانے میں جمع کروا کے تو اس کو 80 کروڑ کا بلیک مارکیٹ میں بیچ کے وہ پیسے کھا جانا. اب اس میں کئی انلیگیلٹیز ہیں کہ پہلے تو جعلی رسیدیں بنوائی گئیں، جب ان کو انڈر ویلیو کیا گیا، وہ جو انڈر ویلیویشن ہے وہ کسٹمز نے اور ایک پرائیویٹ کمپنی نے بڑا کلیئر اس میں اس کو انڈر ویلیو کیا کہ 80 کروڑ کی چیز جو ہے وہ 10 کروڑ کی دکھائی. پھر اس کے بعد جب اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا تھا تو اس سے پہلے کسی اور سے اس کی جعلی رسید کم قیمت کی بنوائی گئی. اب یہ تحقیقات چل رہی ہیں، دبئی میں بھی چل رہی ہیں، پاکستان میں بھی چل رہی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ فرد جرم عائد ہونے دی جاتی ہے اور نہ ہی تحقیقات میں پیش رفت جو ہے وہ ہونے دی جاتی ہے، کیونکہ جو آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ عمران نیازی صاحب کے عدلیہ میں سہولت کار موجود ہیں جو نہ صرف ان کو احتساب کے عمل سے بچانا چاہتے ہیں بلکہ ان کو کرسی اقتدار تک لے جانا بھی چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا مفاد اور فائدہ اس میں ہے کہ عمران نیازی کو احتساب کے عمل سے بچا کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا جائے. اب یہ کرپشن کے کیسز، ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس جس میں تمام تر ثبوت آ چکے ہیں، جس میں شہادتیں آ چکی ہیں، ان کو آگے اس لیے نہیں بڑھنے دیا جا رہا کیونکہ یہ سہولت کار خود کرپٹ ہیں، جن کے خلاف ریفرنس اگر دائر ہو آرٹیکل 209 آئین کی شق کے تحت تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جاتا. یعنی عمران نیازی کو وہ شخص بچا رہا ہے جس کی اپنی منی ٹریل میسر نہیں ہے، جس کے اپنے بچے فرنٹ مین ہیں 2، جس کی اربوں کی جائیداد ہے اور جس کے پاس وائٹ منی کا ثبوت کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک نیکسس ہے جس کے تحت عمران نیازی کو بچایا جا رہا ہے، اور یہ چند افراد ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن علی افضل شاہی صاحب کورٹ میں موجود تھے. چیف جسٹس کے داماد کے طور پہ ایک ماتحت جج کی کورٹ میں موجود ہونا اس پہ پریشر ڈالنے کے مترادف ہے. اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ علی افضل شاہی صاحب کا جج صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. اس وقت معاون خصوصی وزیر اعظم پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ کرپشن سے بچنے کے سہارے لیے جا رہے ہیں عمران خان کی طرف سے. افسوس ہے کہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے لیکن نہ فرد جرم عائد ہوتی ہے نہ تحقیقات میں پیش رفت ہوتی ہے. عمران خان نے فرا گوگی کو دبئی فرار کرایا. فرا بیرون ملک جاتی تو زیورات پہن کر جاتی تھی. عمران خان مختلف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان پر توشہ خانہ کیس بالکل آیا ہے. کرپشن اور احتساب سے بچنے کے لیے سہارے عمران خان کی جانب سے لیے جا رہے ہیں. توشہ خانہ کا معاملہ روز روشن کی طرح آیا ہے. توشہ خانہ کے تحائف کم قیمت میں خریدے گئے. لو اس وقت اور آپ کا ان سے مقابلہ کیا ہے؟ وہ خاتون جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ خاتون جن پہ الزام کوئی نہیں تھا، آپ نے ناحق ان کو جیل بھیجا، 1 سال انہوں نے قید کاٹی، دوسری دفعہ والد کے سامنے گرفتار کیا. تو انہوں نے تو کوئی سازش نہیں کی تھی احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے. والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئیں اور حالات کا مقابلہ کیا. سزائے موت کی چکی میں بند رہی، قید بھی کاٹی ہے اور ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، مگر دلیری کے ساتھ، ہمت حوصلے کے ساتھ یہ کام کیے. جب آج آپ کو بڑا یاد آتا ہے کہ جی وہ گھر پہ اکیلی تھی خاتون خانہ، تو جب ان کے ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا تھا کیا آپ اس میں ملوث نہیں تھے؟ کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ آپ جس حد تک جاتے رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اور جس حد تک
آپ نے انتقامی سیاست کی احتساب کے نام پہ، اور نکلا کچھ بھی نہیں. آپ کے اپنے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. آپ کی اہلیہ، آپ کے گینگ میں باقی جو لوگ تھے، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ بے دردی سے لوٹا ہے. ایک ایم پی کے گھر سے کروڑوں روپے کے سوٹ کیس نکل رہے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے بچنے کے لیے عمران احمد نیازی، کل مجھے دکھ اور افسوس ہوا کہ اس ملک میں سیاستدانوں نے بڑا بڑا کچھ بھگتا ہے، مگر کل ایک کالی شیٹ منہ کے ارد گرد باندھ کے میں نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے کہ دہشت گردوں کو تو چلو عدالت میں پیش کرتے ہیں تو وہ سیکیورٹی ایجنسیز ان کو کالا کپڑا پہناتی ہیں، اس کی قانونی وجوہات بھی ہیں، مگر پہلی دفعہ ایک بزدل ڈرپوک لیڈر کالی شیٹ منہ پہ لپیٹ کے عدالت کے اندر گیا. میں نے ایسا بزدل آدمی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس پر گرفتاری کا خوف اتنا طاری ہے، جو قید سے اتنا ڈرتا ہے. یہ بات تو پہلے سوچنی تھی جب کرپشن کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے، یہ اب خیال آیا ہے. اور بزدلی کی نشانی یہ بھی ہے کہ بڑکیں بہت مارتا ہے. میں مذمت کرنا چاہتا ہوں جو سول اور ملٹری آفیسرز کی فیملیز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے، جو گھروں میں گھسنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران احمد نیازی. ایک طرف وانا کے اندر، وزیرستان کے اندر آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر شہید ہوئے، فوج کے جوان شہید ہوئے، ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ملٹری آفیسرز کو تھریٹن کرتے ہیں، آپ سول آفیسرز کو تھریٹن کرتے ہیں، ان کی فیملیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے ایڈریسز آپ سوشل میڈیا پہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایڈریسز آپ نے لگوائے ہیں، کہ یہ ان کے پتے ہیں، صرف تھریٹ کرنے کے لیے. آپ کی طرح بزدل نہیں ہیں کہ آپ کی ان گیدڑ بھپکیوں سے، ان کھوکھلی تھریٹ سے وہ ڈر جائیں. بہادر لوگ ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں، ملک کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں. آپ کی طرح منہ کے ارد گرد کالی شیٹ لپیٹ کے کورٹوں کے کوریڈور میں ذلیل ہوتے نہیں پھر رہے ایک گرفتاری سے بچنے کے لیے اور اپنے کرپشن کے کالے دھن کو، بلیک منی کو چھپانے کے لیے. اب آپ نے ایک نئی سازش بنی ہے. یہ تو چلیں بہادر لوگ ہیں، مقابلہ کریں گے آپ کا، مگر یہ جو آپ بیرونی سازش کروانے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک نیا اس ملک میں کام ہونے جا رہا ہے کہ پہلے امریکی سازش کہا کہ ان کی رجیم چینج اور ان کو حکومت سے نکالنے میں امریکی سازش ہوئی، مگر اب کیا کر رہے ہیں؟ اب غیر ملکی، اب یہ زلمے خلیل زاد صاحب ہیں، ایل جی ہوا کرتے تھے افغانستان اور پاکستان کے، ان کی بیگم صاحبہ یہودی ہیں. اب یہ جو یہودی لابی ہے یہ عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے سامنے آ گئی ہے اور عمران خان کو تمام تر تحفظ فراہم کرنے سامنے آ گئی ہے، اور باقاعدہ بیانات دیے جا رہے ہیں عمران خان کے دفاع میں، باقاعدہ خط جاری کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اب کرپشن میں پکڑا جانے والا ہے. تو یہ اب غیر ملکی ایجنڈے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں کے جو منفی عناصر ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں تمام ممالک کے ساتھ، پاکستان تمام ممالک کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، مگر کچھ عناصر، کچھ ریٹائرڈ آفیسرز ایسے موجود ہیں جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں. تو جب قوم کو کہا تھا ہم کوئی غلام ہیں، تو تب بتانا تھا کہ میرے بھی روابط ہیں، میں بھی اپنے کیسز سے بچنے کے لیے باہر رابطے کر رہا ہوں. تب تو قوم کو سٹیکر لگوا دیے، اور اپنے کرتوت یہ ہیں کہ آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بیرون ملک بڑی تشویش پائی جاتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. بھئی ہم انسان نہیں تھے، حقوق صرف آپ کے ہیں. جب مریم نواز شریف صاحبہ کو بند کیا گیا، شہباز شریف صاحب کو بند کیا گیا، میاں نواز شریف صاحب پہ جھوٹے کیسز بنا کے ان کو نکالا گیا اور پھر قید کیا گیا، حمزہ شہباز شریف صاحب کو قید کیا گیا، آدھی جماعت ہماری اندر کر دی گئی، اور عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب لائیو دیکھتے تھے
کہ کسی کا پنکھا بند کروا دو، کسی کی بجلی کاٹ دو، کسی کو ہیٹر نہ دو، کسی کو تکیہ نہ دو، کسی کو میٹرس نہ دو، کسی کا گھر کا کھانا بند کر دو، رانا ثناء اللہ کی دوائیاں بند کر دو. ہم انسان نہیں تھے، ہمارے انسانی حقوق پامال نہیں ہوئے. وانا میں آئے صحیح بریگیڈیئر اور جوان شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف جوانوں کو تھریٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ بہادر لوگ ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں. گرفتاری کا خوف طاری ہے عمران خان پر، جبھی قید سے ڈرتے ہیں اور بھڑکے مارتے ہیں. اس وقت معاملے خصوصی وزیر اعظم عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.